بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم 7 کلاس، آپ لوگ کیسے ہو؟ امید ہے کہ آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے، میں بھی خیریت سے ہوں۔ اور پچھلی نشست میں ہم نے بیٹا پڑھا تھا وطن کے لیے نظم پڑھی تھی احمد ندیم قاسمی صاحب کی۔ آج ہم اس کی مشقی سوالات دیکھ لیتے ہیں۔ مشقی سوالات میں پہلا سوال ہے کہ سوالات کے مختصر جواب دیں۔ اس میں الف ہے کہ شاعر نے فصل گل اور اندیشہ زوال کے الفاظ استعمال کیے ہیں، ان سے کیا مراد ہے؟ سوالوں کے جواب ہم یہاں سے دیتے ہیں۔ شاعر فصل گل سے مراد بہار کا موسم ہے، یعنی ملک میں خوشحالی رہے، اور اندیشہ زوال سے مراد پستی کا خوف، یعنی ملک میں کبھی بدحالی کے حالات کی نوبت نہ آئے۔ یعنی شاعر نے یہ دعا کی ہے کہ اے اللہ تعالیٰ، ہمارے ملک میں جو موسم ہے وہ ہمیشہ بہار کا رہے، ہر طرف خوشحالی رہے، اور اندیشہ اور اس کو کبھی بھی زوال کا کوئی اندیشہ نہ ہو، پستی کی طرف میرا ملک کبھی بھی نہ جائے، ہمیشہ بلندیوں کی طرف جاتا جائے۔ اب سوال نمبر 2 ہے کہ شاعر نے اپنے وطن کو بہت سی دعائیں دی ہیں، کسی دو کے متعلق بتائیں۔ جواب ہے کہ شاعر نے اپنے وطن کو بہت سی دعائیں دی ہیں، جن میں سے 2 درج ذیل ہیں۔ نمبر 1 ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے وطن کو ہمیشہ سرسبز و شاداب رکھے، کہ ہمیشہ ہمارا وطن جو ہے وہ خوش و خرم رہے اور سرسبز و شاداب رہے۔ اور نمبر 2 ہے کہ میرے وطن کے لوگوں کے لیے زندگی کیا ہے؟ وبال نہ ہو، یعنی میرے وطن کے لوگ اتنے خوش و خرم زندگی گزاریں کہ ان میں سے کوئی بھی بندہ یہ محسوس نہ کرے کہ میرے لیے زندگی جو ہے یہ وبال بن چکی ہے، یعنی ہمارا وطن اتنا خوشحال اور ترقی یافتہ ہو جائے کہ ہر کوئی یہاں پر خوشحال زندگی گزارے۔ پھر اگلا سوال ہے کہ سر وقار وطن سے کیا مراد ہے؟ جواب ہے کہ سر وقار وطن سے مراد وطن کی عزت اور وقار ہے، یعنی اس میں ہمت اور خود مختاری قائم ہو، یعنی ہمیں ہمت اور ایسی خود مختاری قائم ہو کہ ہم دنیا کے پاکستان کا نام ہر دنیا کے کونے کونے میں روشن کر سکیں۔ پھر بچوں اگلا سوال نمبر 4 ہے کہ ہم اپنے وطن کا وقار کس طرح بڑھا سکتے ہیں؟ جواب ہے کہ ہم اپنے وطن کا وقار تعلیم حاصل کر کے اور ہنر سیکھ کر بڑھا سکتے ہیں۔ اگر ہم اپنے شعبوں میں ایمانداری سے کام کریں تو ہمارا ملک ترقی کرے گا، بلکہ اس کے وقار میں بھی اضافہ ہوگا۔ یعنی ہمیں اپنے وطن کے لیے بہت لگن اور محنت سے کام کرنا ہوگا، تو ہی ہمارا ملک ترقی یافتہ کہلائے گا۔ سوال نمبر 5 ہے کہ آپ اپنے وطن کی کس طرح خدمت کرنا چاہتے ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ میں بہادر بن کر شیر کی حفاظت کروں گی۔ پھر اضافی سوالات ہیں۔ سوال نمبر 1 ہے اضافی سوالات میں پہلے بند میں شاعر نے کون سی دعا مانگی ہے؟ اس کا جواب ہے کہ پہلے بند میں شاعر نے اپنے وطن کے لیے جو دعا کی ہے کہ اللہ تعالیٰ اللہ کرے میرے وطن کی سرزمین وہ موسم بہار آئے جس کو کسی قسم کے زوال یا پستی کا کوئی غم نہ ہو، میرے وطن پاکستان میں جو پھول کھلے وہ اللہ کرے وہ صدیوں تک کھلا رہے، یہاں پت جھڑ کے موسم کو گزرنے کی بھی ہمت نہ ہو، یعنی میرا وطن ہمیشہ سدا بہار رہے اور یہاں پر خوشیاں آئیں اور ہر کوئی خوش و خرم زندگی گزارے۔ سوال نمبر 2 ہے کہ شاعر نے کس طرح کے سبزے کی دعا کی ہے؟ جواب ہے کہ شاعر نے دعا کی ہے کہ میرے وطن میں ایسا سبزہ اگے جو ہمیشہ سرسبز رہے اور اس کو کبھی خزاں نہ آئے۔ پھر ہے سوال نمبر 3 وطن کا ہر فرد کیسا ہو؟ شاعر کہتا ہے کہ میرے وطن کا ہر فرد تہذیب و فن اوج کمال جیسی صفات سے آراستہ ہو، پڑھا لکھا ہو اور اسے بلندی پر پہنچنے کا ہنر آتا ہو۔
اب بچوں سوال نمبر 2 ہے کہ اس نظم کا مرکزی خیال تحریر کریں جو 3 سطور سے زائد نہ ہو، 3 سطور یعنی 3 لائن سے زیادہ نہ ہو۔ مرکزی خیال ہم جہاں سے لیں گے، ہمیں اپنے وطن اور یہاں کے لوگوں کے بہتر مستقبل کے لیے دعا گو رہنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے وطن کو ہمیشہ سبز و شاداب رکھے اور دنیا بھر میں عزت و وقار سے سرفراز کرے۔ اللہ کریم ہمارے ہر ہم وطن کو اعلیٰ ترین صلاحیتیں عطا کرے اور کبھی کوئی غم نہ دے۔ آگے سوال نمبر 3 ہے کہ صحت زبان کا خیال رکھتے ہوئے جملے بنائیں، یعنی صحت زبان، یہ زبان جو ہے اس کے محاورات یا صحت زبان دانی کو مد نظر رکھتے ہوئے محاورے بنانے ہیں، وہ جملے بنانے ہیں ہم نے۔ عرض کس کو کہتے ہیں؟ زمین کو کہتے ہیں، اور میرے وطن کی عرض پاک خوبصورتی میں لاجواب ہے کہ اس کا کوئی جواب نہیں، اس کی خوبصورتی کا کوئی بھی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ زوال، خدا کرے میرے وطن کو کبھی زوال نہ آئے اور مجال، میرے ملک میں خزاں گزرنے کی مجال نہ ہو، اور وقار، خدا کرے ہمارے ملک کا وقار ہمیشہ بلند و بالا رہے۔ تشویش، مجھے اپنی امی جان کی بیماری کا سن کر بہت تشویش ہوئی۔ اور پھر ہے ملول، اللہ ہمارے ملک میں کبھی بھی کسی بھی فرد کو ملول نہ ہو، کہ کسی بھی فرد کو کوئی کسی قسم کا غم نہ ہو۔ اگلا سوال ہے کہ درج تلفظ پڑھیں اور الفاظ کو راب کی مدد سے لکھیں۔ اب یہ الفاظ کیا ہیں؟ اندیشہ، رویدگی، تشویش، ملول اور وبال۔ اب ہم نے ان کے الفاظ و اعراب لگانے ہیں۔ اندیشہ، یہ اس کا آپ اسکرین شاٹ لے لیں اور یہ پھر آپ لگا لیں اعراب۔ پھر ہے تلفظ ہے ان، الف نون، ان، دال بڑی، اندیشہ، شین ہے شے، اندیشہ۔ پھر رودگی، ریبا رو، الف چھوٹی اے اور دال گاف چھوٹی گی، رودگی۔ پھر تش، تے شین تش، واو چھوٹی اے تش ویش۔ پھر شین شا، پھر میم لام لو، کیا ہوا؟ ما لو، میم لام والو اور پھر لام ساکن، ملول۔ پھر بال، واو بے الف با لام بال، بال۔ سوال نمبر 7 ہے کہ نظم دوبارہ پڑھیں اور بتائیں کہ آپ کو اس نظم میں کون سا شعر پسند آیا، پسندیدگی کی وجہ بھی بتائیں، یہ آپ نے خود کرنا ہے۔ قواعد سیکھیں۔ اب اسم ضمیر، اس میں کیا ہے؟ جملوں میں آنے والے ایسے الفاظ جو کسی اسم کی جگہ استعمال ہوں تاکہ اس کی تکرار سے عبارت بوجھل نہ ہو، اسم ضمیر کہلاتے ہیں۔ جیسے یہ انہوں نے مثال دی ہوئی ہے کہ احمد محنتی طالب علم ہے، احمد 7ویں جماعت میں پڑھتا ہے، احمد کے دوست اور استاد احمد سے خوش ہیں، اور پھر اس کو انہوں نے درست کیا ہوا ہے کہ احمد محنتی طالب علم ہے، وہ 7ویں جماعت میں پڑھتا ہے، اس کے دوست اور استاد اس سے خوش ہیں۔ پھر پہلی عبارت میں اسم احمد کی تکرار ہے کہ جب کہ دوسری عبارت میں دوسرے اور تیسرے جملے میں احمد کی جگہ پر اسماء ضمیر وہ اور اس کا استعمال ہوئے ہیں۔ اور پھر آگے ہے کہ سوال نمبر 8 ہے کہ درج بالا کو مد نظر رکھ کر اسماء ضمیر تو، تم اور آپ کی مدد سے 3 جملے بنائیں۔ 3 جملے کیا ہوں گے؟ کہ تو کون ہے، تو کی تکرار سے کرنا ہے، تو کون ہے، تو کون ہے، تو کہاں سے آیا ہے، تو کدھر جا رہا ہے، اور
تم کون ہو، تمہارا تم کون ہو، تم میرے بھائی ہو، تم اچھے بچے ہو، اور پھر آپ سے آپ کا نام کیا ہے، آپ کس کلاس میں پڑھتے ہو، اور آپ کے امی ابو کہاں رہتے ہیں۔ یہ اس طرح کے جملے آپ بنا سکتے ہیں۔ پھر آگے سرگرمیاں ہیں بچوں، یہ آپ نے خود کرنی ہے۔ اپنی پسند کا ملی نغمہ یاد کریں، جو آپ کو پسند ہوگا وہ آپ نے یاد کرنا ہے۔ پھر ہے کہ اس نظم کو چارٹ پر خوش خط لکھیں اور جماعت کے کمرے میں آویزاں کریں، لگائیں۔ اور پھر ہے وطن نے کی محبت کے موضوع پر مضمون لکھیں جو کم از کم 200 الفاظ پر مشتمل ہو۔ یہ ہم کل لکھیں گے، اور آپ کو کرونا وائرس سے متعلق دستاویزی پروگرام کو غور سے سنیں اور پھر اس سے متعلق مختلف سوالات کے جواب دیں۔ یہ تھا آج کا ہمارا لیسن۔ امید ہے کہ آپ کو میرا یہ لیسن پسند آیا ہوگا۔ اگر پسند آیا ہے تو لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں اور کمنٹ کریں۔ اور بہت شکریہ جو میرا یہ لیسن دیکھ رہے ہیں، سبسکرائب کر رہے ہیں، لائک کر رہے ہیں، شیئر کر رہے ہیں، اور سبسکرائب کرنا مت بھول جاتے ہیں، کیونکہ ہاتھ کی ایک جنبش سے آپ لوگوں نے سبسکرائب کر دیں۔ ہاتھ انگلی کی ایک جنبش ہلانی ہے اور آپ نے سبسکرائب کر دینا ہے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔